حافظ قرآن ہوئے، وہ تو معلوم نہیں وہاں والوں کو نظر نہیں آتا تھا میرا چہرہ، تو ان کو یہاں سے پیچھے کیا. باقی اللہ کی قسم آج حق تو انہی بچوں کا ہے. میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے؟ بھائی ایسا کون سا مشکل میں نے پوچھا؟ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا. جوانوں کو بھی آتا ہے، بوڑھوں کو بھی آتا ہے. حاجی صاحب آتا ہے؟ آتا ہے، آپ کے چہرے سے ہی لگتا ہے. غصہ آتا ہے؟ بولو ہم کو غصہ آتا ہے. جوانوں کو بھی آتا ہے، بوڑھوں کو بھی آتا ہے. ہمارے گھر کی عورتوں کو زیادہ آتا ہے. آتا ہے تبھی تو اس کا نام بیوی ہے. بیوی کو معلوم ہے ایک دم اچھے اردو میں کہتے ہیں بے غم. بے سارا غم تو ہم اٹھا کے چلتے ہیں، اس لیے وہ بے غم، سارا غم. اور ہم کو کہتے ہیں حسبن، ہسنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا تو میں کہہ رہا تھا ہم کو غصہ آتا ہے، بلکہ دودھ پیتا بچہ جو ہے نا اس کو بھی غصہ آتا ہے. وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ روتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو مارتا ہے، کبھی پاؤں کو مارتا. مطلب غصہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے سب کے اندر رکھی ہے. اور کبھی کبھی ہمارا غصہ بہت بڑھ جاتا، بہت بڑھ جاتا. اتنا ہمارا غصہ بڑھ جاتا کہ کوئی گالی دینا شروع کرتا، کوئی کسی کو مارنا شروع کرتا، کوئی کسی کو پولیس میں لے کر جانا شروع کرتا، کوئی کچہری میں لے جاتا، کوئی کورٹ میں لے جاتا، کوئی کسی کا حق مار لیتا. اللہ غصے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ غصہ سب کو آئے گا. تو غصہ کیسا آئے گا معلوم؟ میں آپ کو ہمارے گجرات کا ایک واقعہ سناؤں. گجرات کا ایک واقعہ سناؤں. ایک غصہ آیا، ایک آدمی کو غصہ آیا، بڑا غصہ آیا. تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا کہ یوں آستین چڑھایا ہوا اور ماں بہن کی گالیاں دے رہا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا کہا؟ قاری صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، اگر آپ نہیں ہوتے سامنے والے کو مار ہی ڈالتا. اس نے جو زبان استعمال کی نا سامنے والے کو ٹپکا ہی دیتا، یعنی مار ہی ڈالتا. تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بہت غصے میں. کچھ دیر تک تو میں کچھ نہیں بولا. ایک آدھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو کہا بیٹا ادھر آ. میں نے کہا بیٹا میں نا تعویذ کا بہت کام کرتا ہوں اور میرے کو ہے نا وہ آج رات کو 2 بجے قبرستان میں جانا ہے، تو میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. اگر تو میری طرف سے چلا جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو تھوڑی دیر کہتا ہے کہ نہ وہاں تو میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا ابھی تو آستین چڑھا کے ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا اور تو کہہ رہا تھا کہ میں سامنے والے کو مار ڈالتا، اور 2 بجے رات کو قبرستان جانا تو نہیں جا سکتا. کہتا نا وہاں تو مولانا وہ جنات ہوتا ہے. میرے پیارو یہ صرف ہوشیاری ہے. یہ غصہ سب ختم کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا ختم کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا، پھر میں وہی سوال آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں کہ ہم سب کو غصہ آتا ہے. لیکن ہم کو جب غصہ آئے گا نا ہم کسی کو گالی دیں گے، کسی کو ماریں گے، کسی کو پولیس اسٹیشن لے جائیں گے، کسی کو کورٹ کچہری میں لے جائیں گے، کسی کو ہائی کورٹ میں لے جائیں گے، کسی کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے. ہم کو جو کرنا ہم کریں گے. اور ہمارا غصہ جب آتا ہے نا سچ بتانا ہم کو کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے. بولو ہم کو کوئی نہ کوئی روکنے والا. ارے کبھی باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اڑوس پڑوس والے آ گئے کہ بھائی جانے دے، تیرا بیٹا ہے جانے دے. اگر آپ نے 2 آدمی کو لڑتا ہوا دیکھا ہوگا تو حلدر پور کے بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے، بھائی لڑائی جھگڑا بند کرو، لڑائی جھگڑا بند کرو، ہم بعد میں بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں گے. مطلب ہے کہ ہم کو غصہ آتا ہے اور ہم کو کوئی روکنے والا. اب میں سوال پر آ رہا ہوں، اللہ کو غصہ آتا ہے؟ اللہ کو غصہ آتا ہے؟ بولو آتا ہے. اب میرا ایک سوال ہے کہ میرے کو غصہ آیا، 2-4 آدمیوں نے مجھے روک دیا. کسی باپ کو غصہ آیا، بیٹے کو مار رہا تھا، کسی نے روک دیا. کسی شوہر کو غصہ آیا، اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا، کسی نے آ کے روک دیا. ارے چلو کسی بیوی کو غصہ آیا اور وہ اپنے گھر میں چلا رہی تھی، کسی نے آ کر اس کو سمجھا دیا. مطلب ہے کہ میرے کو اور آپ کو اور پورے اوڑیسہ والوں کو اور پوری دنیا والوں کو اگر ہم کو غصہ آئے گا کوئی نہ کوئی روکنے والا. اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ کیا کریں گے اور اللہ کو روکنے والا کون ہوگا؟ پہلی بات بولو اللہ کو غصہ آتا ہے؟ نہیں سب بولو ساتھ میں بولو اللہ کو غصہ.
اچھا اللہ کو غصہ آتا تو اللہ کیا فرماتے میں کیا کروں گا؟ پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر 20، اللہ فرماتے مجھے غصہ آتا ہے میں 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا اور پھر مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، بولو نا پھر بولو اللہ کو غصہ آتا، اللہ فرماتے کتنے عذابوں میں سے؟ اللہ فرماتے میرے کو 4 عذاب اتارنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک عذاب کو اتار دیتا اور پھر ایسا برباد کرتا، ایسا برباد کرتا کہ مجھے کوئی روکنے والا۔ اور یہ 4 عذاب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر 20، آخری پیج پر چلے جاؤ، پارہ نمبر 20 کے آخری پیج پر چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مجھے غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے میں 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتارتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے ہوش میں رہنا، مجھے غصہ آئے گا، نمبر 1 میں آسمانوں سے پتھر برساؤں گا، بولو نمبر 1 میں آسمانوں سے، نمبر 2 وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ جل جلالہ فرماتے میرے بندے ہوش میں رہنا، مجھے غصہ آئے گا میں آسمانوں سے آگ برساؤں گا، آسمانوں سے کتنے عذاب ہو گئے؟ 2 وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے غصہ آئے گا زمین کے ایک حصے کو ایک طرف کھینچوں گا، دوسرے حصے کو دوسری طرف کھینچوں گا اور درمیان کی ساری بستی کو برباد کروں گا، جس کو ہم کہتے ہیں زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین میں بھوکم آ گیا، زمین میں ارتھکویک ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے زمین میں ڈھسا دوں گا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ اور چوتھا عذاب جو ابھی ہم نے دیکھا انڈیا میں، ابھی دیکھا 1-2 مہینے پہلے ہم نے عذاب دیکھا، انڈیا میں دیکھا، کولہاپور میں دیکھا، مہاراشٹر میں دیکھا، بہار کے گاؤں میں دیکھا، ہماچل میں دیکھا، کیرلا میں دیکھا۔ کون سا عذاب؟ اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں آسمانوں سے پانی برساؤں گا، زمینوں سے پانی نکالوں گا، دریاؤں میں پانی آئے گا، سمندروں میں پانی آئے گا، نہروں میں پانی آئے گا، تالابوں میں پانی آئے گا۔ اللہ فرماتا میری عزت کی قسم تیرے گھروں میں پانی آئے گا، تجھے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ پانی کہاں سے آتا، پانی میں ایسے ڈبا دوں گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 آسمانوں سے پتھر برسا دوں، سب بولنا اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 2 اللہ فرماتے آسمانوں سے آگ برسا دوں، آمین بولو اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 3 اللہ فرماتے زمین میں ڈھسا دوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 4 پانی کا طوفان آئے، ایسا طوفان آئے ایسے تیرے گھر کو بہا دوں گا۔ اللہ فرماتے گھر نہیں پورے کے پورے گاؤں اور علاقے کو بہا دوں گا۔ اللہ فرماتے کفن کا بھی ٹھکانہ نہ ہوگا، جنازے کا بھی ٹھکانہ نہ ہوگا، تابوت کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے موت کے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں کروں گا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ تو ہم کو غصہ آتا ہے کوئی روکنے والا ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور یہ 4 عذابوں میں سے جب کوئی عذاب آتا ہے اللہ کو کون روکے گا؟ نہیں کوئی اوڑیسہ میں ہو تو بولو میں اللہ کو روکوں گا۔ ارے اس کو روکیں گے جو نظر آوے، اللہ نظر آتے؟ آج تک کسی نے اوڑیسہ میں اللہ کو دیکھا؟ اور کوئی دیکھنے والا ہے؟ قاعدہ ہے، رول اور ریگولیشن ہے کہ قیامت تک کوئی اللہ کو دیکھ۔ اللہ نے خود فرمایا، اللہ فرماتے میرے بندو تم سب کی آنکھیں مل کر ایک اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایک اللہ سب کی آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ 7ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، کون سے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا، یہ علماء میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ یہ حفاظ کرام بچے میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔
بولو سبحان اللہ. قرآن سنو بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بولو نا ساری چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے. اللہ فرماتے عبادت کے لائق کون ہے. سارے لوگوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے. اللہ فرماتے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ فرماتے ساری دنیا کی آنکھیں مل کر ایک اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن ایک اللہ ساری آنکھوں کو دیکھتا ہے. بولو نا دیکھنے والا کون. اللہ کو غصہ آئے گا. بولو نا کتنے عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتاریں گے تو اللہ کو روکے گا کون. پھر میں وہی سوال کر رہا ہوں اللہ کو روکے گا کون. ہے کوئی ہمارے اڑیسہ میں روکنے والا. ارے اس کو روکے جو نظر آ گئے. بھائی جیسے یہ میرے کو نظر آتے میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجے. اللہ کبھی آسمان سے پتھر برسا دے, کبھی اللہ آسمان سے آگ برسا دے, کبھی اللہ زمین میں زلزلہ لاوے, کبھی اللہ آسمانوں سے اور زمینوں سے پانی لاوے. ارے ہم اللہ کو روکیں گے تو کیسے روکیں گے. جو نظر آئے اس کو روک سکتے, جو نظر نہیں آئے اسے روک. پھر ایک مرتبہ سوال پوچھ رہا ہوں اللہ کو کون روکے گا. غصہ آئے گا تو کون روکے گا. ہے کوئی روکنے والا. نہیں ہاں یا نہیں بولو نا روکنے والا کوئی ہے نہیں. میں بتاتا ہوں ہے. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان. اور یہیں پر بیٹھے جو اللہ کے غصے کو روکنے والے الحمدللہ یہیں پر ہے. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. آج ہماری زبان کہتی ہے اللہ کے غصے کو کوئی نہیں روک سکتا, اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا, اللہ کے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا, اللہ کے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو کوئی نہیں روک سکتا. میں قاری احمد علی علماء کے بیچ میں میرا ساتھ دیں گے. اللہ کی قسم اسی جگہ پر وہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر میں اللہ کے غصے کو روک دیں گے. سننا ہے آپ کو سننا. ڈائریکٹ حدیث سننا. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. کیا نام ہے حضرت. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو حضرت عبداللہ. ہو سکتا دونوں آئے ہوں گے. حضرت حذیفہ بھی کسی وقت آئے ہوں گے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت آئے ہوں گے. لیکن دونوں نے آ کر یہی سوال کیا اللہ کے رسول. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب اللہ کو غصہ آئے گا اور اللہ آسمان سے آگ برسا دے, اگر اللہ آسمان سے پتھر برسا دے, اگر اللہ زمین میں زلزلہ لے کر آئے, اللہ اگر پانی کا طوفان لے کر آئے تو اللہ کے عذاب کو کیسے روکیں گے. سوال پوچھنے والے کون. بولو حضرت حذیفہ. اور کون حضرت عبداللہ ابن مسعود. کیا اللہ کے غصے کو کیسے روکیں گے. کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آتا کہ ہم اللہ کو روکیں, تو اللہ کو کیسے روکیں گے. ہمارے نبی تھوڑی دیر تک خاموش رہے, پھر ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا. اللہ خود بتاتا ہے کہ میرے غصے کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. اور جب ہم یہ طریقہ سنتے ہیں نا تو ہمارا دل اندر سے کہتا ہے بیوی کا غصہ روکنا مشکل. بولو بیوی کا غصہ روکنا مشکل, اپنے دوستوں کا غصہ روکنا مشکل, اپنے بیوی کہے کہ میرے شوہر کا غصہ روکنا مشکل, لیکن اللہ کا غصہ روکنا آسان. بولو اللہ کا غصہ روکنا آسان. تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے غصے کو کیسے روکے. پورا مجمع ادھر دیکھیں اللہ کے غصے کو کیسے روکے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں میں آپ کو کہوں گا آپ بھی میرے ساتھ سے پڑھو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ. نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھنے کا شروع کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ صبی من صبیانہم. پڑھو میرے ساتھ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یقول اللہ تبارک و تعالی یکشف اللہ عنہم العذاب الى 40 سنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دو سبحان اللہ.
برابر سننا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روتے روتے پوچھا، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ پر قربان، اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ کے غصے کو کیسے روکیں گے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، ہاں میرے اللہ کو غصہ آئے گا، آسمانوں سے پتھر برسا دے گا، آسمانوں سے آگ برسا دے گا، زمین میں زلزلہ لے کر آئے گا، چاروں طرف پانی کا طوفان آئے گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا غصہ رک جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا چھوٹے بچوں میں سے ایک بچہ، بولو چھوٹے بچوں میں سے ایک بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا، بولو ایک مرتبہ، اللہ آسمانوں پر کہتے فرشتے میرا عذاب مت جانے دینا، فرشتے میرا عذاب مت جانے دینا، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا قہر ٹھنڈا ہو گیا، میرا غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ فرشتے پوچھتے اللہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے وہ چھوٹی سی بستی ہے، اس میں ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھا، مجھے اتنا پیار آیا، میں نے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب حافظ و قاری قمر الاسلام قمر، جناب قاری احمد علی صاحب، جناب قاری احمد علی صاحب، حفاظ کرام، علماء کرام، عصمت صحابہ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، ایک معصوم بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ ارے میرے پیاروں، ہم اس وقت جامعہ اشاعت العلوم حیدرپور کے کمپاؤنڈ میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہاں کتنے بچے روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے؟ اور یہ 13 بچے جو قرآن پاک کے حافظ ہوئے وہ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے؟ یہاں کا ایک ایک حفظ کا بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوگا، ناظرہ کا بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوگا۔ ایک سورہ فاتحہ پر 40 سال اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے۔ اتنے سارے بچے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے، ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کے کونے کونے میں عذاب آ سکتا، مگر حیدرپور میں اس مدرسے کی برکت سے کبھی عذاب نہیں آیا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جامعہ اشاعت العلوم حیدرپور، جناب قاری احمد علی صاحب، نعرہ تکبیر، حفاظ قرآن۔ میرے پیاروں، آج ہم جتنے جوان بوڑھے گناہ ہو رہا ہے، بولو گناہ کر رہے ہیں نا، نہیں بولو نا گناہ کر رہے ہیں نا۔ ہمارے یہاں زنا کا گناہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں چوری کا گناہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں دارو پینے کا گناہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں جوا کھیلنے کا گناہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں موبائل میں PUBG کھیلا جاتا ہے، ہمارے یہاں موبائل میں ٹک ٹاک کھیلا جاتا ہے، ہمارے یہاں موبائل میں واٹس ایپ پہ غلط باتیں ہوتی ہے، ہمارا فیس بک غلط ہوتا ہے، ہمارا اسٹیٹس غلط ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں غیبت ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں حرام کاری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ننگی لڑکی کو نچایا جاتا ہے، پیچھے گانا سنا جاتا ہے، گندی سے گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے۔ ارے کب کا اللہ کا عذاب آتا، ہم سب کو برباد کر دیتا، ہم سب کو تباہ کر دیتا۔ احسان مانو کاروبار والوں، بزنس کرنے والوں، احسان مانو۔ ان بچوں کا، ان کی سورہ فاتحہ نے ہم سے عذاب کو روک کے رکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مدرسے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں مدرسہ ہے تو تو ہے۔ ارے بولو نا، یہ مدرسہ ہے تو تو ہے، یہ مکتب ہے تو تو ہے، ورنہ ہمارے گناہ پر اللہ کب سے قلم پھیر دیتا، ہمیں برباد کر دیتا، ہمیں جلا دیتا۔ لیکن جب بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے نہیں حیدرپور میں نہیں، نہیں حیدرپور میں نہیں۔ ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، میں نے بڑے سے بڑے کے گناہوں کو اسی وقت میں نے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے ابھی جو چندہ ہوا نا اور جو پیسے دیے، یہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو مدرسے والے کا احسان ہے کہ وہ آپ کی رقم کو قبول کرتے ہیں۔ یہ آپ نے پیسہ نہیں دیا، اپنا جان کا انشورنس دیا ہے، آپ نے اپنے مال کا انشورنس دیا ہے۔ مفتیان کرام کہتے ہیں کہ انشورنس والا کام حرام ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس جگہ پہ اپنے جان کا بچاؤ، مال کا بچاؤ، آبرو کا بچاؤ اگر ہوگا تو اللہ کی قسم ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور یہ جو کتنے بچے حافظ ہوئے؟
مجھے کہنے دو، پھر میں آ رہا ہوں بات پر. ابھی تو میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں. یہ 13 بچے جو حافظ ہوئے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ کی شان کیا ہوتی ہے. دعا کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے بیٹھے نا، ہمارے حضرت مولانا جلال الدین صاحب بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، جو صدر محترم ہے اور امیر شریعت ہے، اور ماشاءاللہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی بزرگی، اس کا ہم میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دعا کرو. جتنی ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے دعا کرو، اور جتنے آپ لوگ بیٹھے دعا کرو. اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم بڑے ہیں تو دادا ہے تو اپنے پوتے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ. نانا ہے تو نواسے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ. جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی سے نیت کرے کہ جب میرا نکاح ہوگا میں حمل میں آؤں گی. ابھی سے نیت ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ. بنائیں گے نا حافظ؟ بنائیں گے اور سب بنائیں گے. ابھی جو میں سناؤں گا اس کے بعد مولانا سب بنائیں گے انشاءاللہ. بولو بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. بنائیں گے نا حافظ؟ بنائیں گے نا. معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یہ 13 بچے کا ادھر ہی ہے نا، یہ 13 بچوں کو خاص آپ لوگ بہت، میں کہتا ہوں قاری احمد علی کی آج ملاقات نہیں کرو گے نا تو چلے گا، لیکن ان 13 بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرو گے نا، آپ کا ہاتھ گھومتا جائے گا، اللہ جنت کا فیصلہ کرتا چلا جائے گا. ذرا سننا، برابر سننا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سب سنے، میری ماں بہنیں بیٹیاں سب سنے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی، اور آ کر پوچھا ما بال حامل القرآن. اللہ کے رسول اگر کوئی قرآن کو اپنے سینے میں رکھ لے، بائی ہارٹ یعنی یاد کر لے، سینے میں رکھ لے، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قیامت کا میدان ہوگا. آسمان تو پھٹ گیا ہوگا. بولو آسمان پھٹ گیا ہوگا، زمین بکھر گئی ہوگی، یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ چورے چورے ہو گئے ہوں گے. ارے میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا عالم ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑوں کا چورا چورا ہو جائے گا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. کتنے ایسے ہوں گے جن کا پسینہ پاؤں سے لے کر گلے تک آیا ہوگا. بہت عجیب و غریب حالوں کا. بولا اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے نبی نے فرمایا، وہ صحابی نے پوچھا کہ اگر کوئی حافظ ہو جائے، بائی ہارٹ قرآن کرے تو اس کا کیا مرتبہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ایک اسپیشل میدان ہوگا جس میں حافظ کی ماں اور حافظ کے ابا کو بلایا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ایک طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پسینے میں تڑپتا ہوگا، کوئی چلاتا ہوگا، کوئی چیختا ہوگا، کسی کے بدن میں کپڑا نہیں ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، سورج بے نور ہوگا، چاند کی روشنی ختم ہوگی، زمین پھٹی ہوگی، پہاڑ چورا چورا ہوگا. لیکن ایک اسپیشل میدان میں ہمارے نبی فرماتے حافظ کی ماں کو آواز دی جائے گی کہ وہ لوگ آ جائے، وہ مائیں آ جائے جن کے بچے حافظ تھے، وہ باپ آ جائے جن کے بچے حافظ تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب حافظ کی ماں آ جائے گی، حافظ کے ابا آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی نہیں، کوئی نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے ہم کو نہیں معلوم، کما یلیق بجلالہ و شانی، لیکن اللہ فرماتے میں اپنے ہاتھوں سے حافظ کی ماں کو، حافظ کے اباؤں کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا. اور ہمارے نبی فرماتے اللہ ایسا تاج پہنائے گا، اللہ ایسا تاج پہنائے گا کہ ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے. بولو سبحان اللہ. تو وہ صحابی بیٹھے تھے سامنے. بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ ساتھ میں بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کی آواز نہیں آ رہی. بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کی ماں. اور کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کے. ساتھ میں بولو نا حافظ کی ماں کو اور حافظ کے. وہ جو صحابی بیٹھے تھے نا وہ بیٹھے رہ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو گیا سوال جواب. تم نے پوچھا حافظ قرآن کا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا ماں کو تاج پہنایا جائے گا، باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور پہنانے والا کون ہوگا؟ خود اللہ ہوگا. اور ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے. صحابی کہنے لگے میں ماں باپ کے بارے میں تھوڑی پوچھتا ہوں،
میں میرے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن پاک کو سینے میں رکھا تو ہم کو کیا ملے گا؟ سوال برابر ہے نا. ماں کو تاج پہنایا جائے گا, ابا کو تاج پہنایا جائے گا, مگر یہ 13 بچوں کو کیا ملے گا؟ کتنے بچے؟ اور پوچھو ان 13 بچوں کو آرام سے حافظ ہو گئے؟ ارے بولو حافظ ہونا کوئی آسان ہے؟ آرام سے حافظ ہو گئے. اللہ کی قسم یہ وہ بچے, یہ مدرسے کے بچے, اللہ کی قسم دنیا کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے, دنیا کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے, میں کہتا ہوں مت کہو یہ مدرسے کا بچہ ہے, یہ مدینے کے نبی کا مہمان ہے. بولو سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی جو مدینے میں رہتے ہیں نا ان کے مہمان ہیں یہ, اور ان کو ان کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا. آپ اوڑیسہ میں رہتے ہوں گے نا, آپ اپنے بچوں کو جب مانگا چائے دے دیا آپ نے, جب مانگا آپ نے دودھ دے دیا, جب اس نے مانگا کہ مجھے بریانی کھانا آپ نے بریانی دے دیا. اللہ کی قسم ہم بھی اس راستے سے گزرے ہیں. ان بچوں کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا, اپنی مرضی کا پینا نہیں ملتا, اپنی مرضی کا پہننا نہیں ملتا. یہ اپنی ماں سے دور ہوتے ہیں, اپنے ابا سے دور ہوتے ہیں. زمانہ گزر جاتا ہے, ان کو ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا, ان کو اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا. تو وہ صحابی نے صحیح سوال پوچھا کہ ماں کو تاج پہنائیں گے, ابا کو تاج پہنائیں گے, بچوں کا کیا ہوگا؟ بھئی سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب سننا, خاص کر کے یہ 13 بچے آج سنیں اور آپ لوگ بھی سنیں حافظ کی کیا شان ہوگی. بولو سبحان اللہ. پھر ایک مرتبہ بولو قیامت کا میدان قائم ہے. بولو قیامت کا میدان, اور سارا نظام درہم برہم. بولو سارا نظام, آواز سے بولو گے نا, سارا نظام اوپر نیچے. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں, سب کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. قیامت میں بڑا عجیب و غریب عالم ہوگا. اب سننا, حافظ کی ماں کو تو تاج پہنا دیا گیا. بولو سبحان اللہ. ابا کو بھی تاج پہنا دیا گیا. اب قیامت کے میدان میں آواز آئے گی, ایک اسپیشل بڑا میدان ہوگا. آواز آئے گی جتنے حافظین ہیں اور جتنی حافظات ہیں, یعنی وہ بچیاں جنہوں نے قرآن پاک کو سینے میں اتارا ہے اور وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو سینے میں اتارا ہے, اللہ کی آواز آئے گی آ جاؤ. سبحان اللہ بولو. سارے حافظ میدان میں جمع ہوں گے. بولو یہ 13 بچے بھی وہاں پر ہوں گے. بولو انشاءاللہ. یہ علماء کرام جو حافظ ہیں وہ بھی وہ میدان میں ہوں گے. بولو انشاءاللہ. سب جب حافظوں اور حافظات سب جمع ہوں گے, اس وقت اللہ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ سب گھبراتے ہوں گے. بھئی اللہ کے سامنے تو سب کا بدن کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ ابھی میں نے دیکھا, ابھی کل کی بات ہے, حیدرآباد میں تھا, ایک آدمی میری ملاقات کرتا تھا, یوں کرتا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا معلوم نہیں, آپ کی ملاقات کرتا ہوں تو میرا ہاتھ کانپتا ہے. میں نے دل میں سوچا کہ قاری احمد علی کی ملاقات میں ہاتھ کانپتا ہے تو قیامت میں اللہ کے سامنے کتنا ہاتھ کانپے گا ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہاں, قیامت کے میدان میں حافظ آئیں گے اور ان کا بدن کانپتا ہوگا. اللہ خود پوچھیں گے کیوں کانپ رہا تیرا بدن کیوں کانپ رہا؟ تو سارے کہیں گے اللہ بہت ڈر لگتا, اللہ قیامت کا دن ہے, اللہ تیرا عذاب آئے گا. اللہ فرمائیں گے میری قسم اگر عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن کو نہیں اتارتا. اگر عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن, تو پھر وہ سارے حافظ ہمت میں آئیں گے. بولو الحمدللہ. ذرا ہمت میں آئیں گے, کہیں اللہ اب ہم کو کیا کرنا؟ اللہ فرمائیں گے. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو. اللہ فرمائیں گے قال اللہ تبارک و تعالی اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے, حدیث قدسی, اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے حافظو ادھر آ جاؤ, اب قرآن پڑھنا شروع کرو اور آرام سے قرآن پڑھو. قرآن پڑھتے جاؤ, جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ. بولو قرآن پڑھتے جاؤ, جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ. آرام سے پڑھنا, تمہاری آخری آیت آئے گی, تم جنت الفردوس کے قریب کھڑے ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. ایک روایت میں لکھا
जन क़यामत से लेकर जन्नत तक जो सीढ़ियां लगी होगी 6666 कितनी सीढ़ी होगी 6666 6666 सीढ़ियां होगी। और कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से मिनल जिन्नति वन नास 6666 आयतें हैं। यहाँ कुरान की आयत खत्म होगी, वहां जन्नत का दरवाजा खुल गया होगा। अल्लाह फरमाते पढ़ता जा, आराम से पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। हाफिज़ कुरान पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, आखिरी आयत मिनल जिन्नति वन नास। बोलो सुभान अल्लाह। सामने जन्नत का दरवाजा, बोलो सुभान अल्लाह। अब जन्नत के दरवाजे के पास तो आ गए, कौन आ गए? हाफिज आ गए। वो जन्नत के दरवाजे के सामने आ गए तो कहेंगे अल्लाह ये जन्नत का दरवाजा तो सामने ही है, चले जाएं? अल्लाह कहेगा नहीं, अभी नहीं जाना, तुम जन्नत के दरवाजे तक जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। दोनों तरफ फरिश्ते खड़े होंगे और तुम्हारी खिदमत में सलाम पेश करते जाएंगे। ये सच बताओ, किसी कुरान पढ़ने वाले की आवाज कितनी अच्छी होती है? अभी कारी कमरुल इस्लाम की आवाज को आपने देखा कितनी अच्छी है। तो सच बताओ फरिश्तों की आवाज में कितनी खूबसूरती होगी। वो हाफिज कुरान खड़ा होगा, एक तरफ फरिश्ते, दूसरी तरफ फरिश्ते, और अल्लाह फरिश्तों को कहेगा हाफिज की खिदमत में सलाम करो। सारे फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम, बोलो सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा फरिश्ते कहेंगे तेरे सीने में अल्लाह का कुरान है, तू बहुत प्यारा अल्लाह का बंदा है, तू हमेशा जन्नत में जाने वाला है। सारे फरिश्ते सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। हाफिज कुरान की क्या शान होगी। दोनों तरफ से फरिश्ते सलाम सलाम करेंगे, जन्नत के दरवाजे पर आ गया। बोलो मेन गेट पर और ऑटोमेटिक गेट, अरे बोलो हो गया। और हाफिज कहाँ चला गया? जन्नत के, नहीं बोलो ना जन्नत के। मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, गेट खुल गया, अब हाफिज कहाँ पहुंच गया? जन्नत के। जैसे जन्नत के अंदर पहुंचेगा अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे खामोश, कोई सलाम नहीं करेगा। तो अब तो हाफिज के अंदर हिम्मत आ गई होगी, कहेगा अल्लाह कितना अच्छा सलाम करते थे, क्यों रोक दिया अल्लाह? मेरे को कितना अच्छा लगता था, दोनों तरफ से फरिश्ते मेरे को सलाम करते थे और ऐसी आवाज को हमने कभी सुनी नहीं, अल्लाह ने रोक क्यों दिया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे बंदे तेरे सीने में कुरान है, या मेरी बंदी तेरे सीने में कुरान है। अल्लाह कहेंगे आजा जन्नत में आजा, अब फरिश्ते तुझे सलाम नहीं करेंगे। बोलो फरिश्ते तुझे सलाम नहीं करेंगे। अल्लाह कहेंगे आजा तेरे सीने में मेरा कुरान है, आज पैदा करने वाला अल्लाह खुद तुझे सलाम करेगा। कौन सलाम करेगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कौन सलाम करेगा? और ये सूरह यासीन में लिखा हुआ है। बोलो किस में लिखा हुआ है? सूरह यासीन तो याद होगी ना, याद होगी ना? मेरे साथ में पढ़ो ना, सूरह यासीन में अल्लाह ने क्या फरमाया? लहुम फीहा फाकिहा, पढ़ो लहुम फीहा फाकिहतु व लहुम मा यदऊन सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे आज कोई फरिश्ता तुझे सलाम नहीं करेगा, मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, तू कदम बढ़ाता जाएगा, पैदा करने वाला मौला अल्लाह खुद तुझे सलाम करेगा। बोलो चलो हाफिज कहाँ पहुंच गए? किसने सलाम किया? मालूम है जन्नत के किनारे बैठ जाएगा। अल्लाह कहेंगे ओ मेरा बंदा सीने में कुरान है, आजा जन्नत में मजे ही मजे, मजे ही मजे ना जन्नत में। तो हाफिज कहेगा नहीं अल्लाह। अल्लाह कहेंगे क्यों? कहेगा अल्लाह तेरे सलाम में इतनी बड़ी जन्नत मिल गई, अब और क्या जन्नत चाहिए? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे आजा आजा मेरा बंदा, मेरा सलाम होता रहेगा और तू जन्नत की नेमतों में पलता रहेगा। कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? सब जाना ना जन्नत में। और जन्नत में कोई टेंशन होगा? नहीं बोलो ना जन्नत में कोई टेंशन होगा? आपको मालूम है, दुआ करो कि अल्लाह आज के पूरे मजमे को जन्नती बना दे रहे, आमीन। जन्नत में कोई टेंशन नहीं होगा, बल्कि जन्नत में जो मांगेगा अल्लाह दे देंगे। अरे बोलो जो मांगेगा अल्लाह दे देंगे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा मांगता क्यों है, मांगता क्यों है? तो वो बंदा कहेगा अल्लाह जन्नत में आया, मैं जो मांगू
تو سوچتا جائے گا میں تجھے عطا کرتا جاؤں. جنت میں مانگنا نہیں پڑے گا، سوچتے جائیں گے اللہ دیتا جائے گا. قرآن کریم میں لکھا، قرآن کریم میں 24واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، اور میرا بندہ جو سوچے گا، بولو جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا. تو سب کو جنت میں جانا نا. اور میں نے بتایا جنت میں جانے کے لیے یا تو حافظ بن جا یا حافظ کا سپونسر بن جا. کہہ دے مولانا کو یہ بچہ جب تک حافظ ہوگا اس کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا. حافظ وہ بنتا جائے گا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو اپنے سپونسر کو ساتھ میں لے کر جنت میں چلا جائے گا.